ایک ہسبینڈ نے اپنی بیٹی کے فیس بک اکاؤنٹ سے اپنی اور اپنی بیوی کے جو پرائیویٹ مومنٹ سے ان کی تصویروں کو اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ سے پبلش کر دیا، اور ان کے درمیان اس قدر لٹیگیشن پھیلی کہ وہ جو آپ نے فیس بک پہ پبلش کیا ہے اس بچی نے بھی گرو کرنا ہے، اس بچی نے بھی بڑے ہونا ہے، اس بچی نے بھی پڑھنا ہے، اس بچی کی بھی شادی ہونی ہے، لیکن وہ فٹ پرنٹس جو آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چھوڑ دیے دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں ہوں وشال شاکر اور آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس۔ اس کیس کے اندر تقریباً بہت سارے قوانین جو ہیں وہ ایک ساتھ اپنا رول پلے کریں گے۔ اس کے اندر آپ کا CRPC بھی آئے گا، اس کے اندر آپ کا فیملی لا آرڈیننس بھی آئے گا، اس کے اندر آپ کی ریٹ پٹیشن کے قانون بھی آ جائیں گے، اس کے اندر آپ کی باقی بھی جو انٹر لنک قانون ہے وہ بھی آئیں گے۔ تو یہ کیا کیس تھا، کیسے ہوا اور اس کے اندر اپیرنٹلی کیا نتیجہ نکلا، اس سب کے بارے میں جانتے ہیں اپنے مینٹور میاں علی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیا کیس ہے؟ بڑا انٹرسٹنگلی ہم نے اس کو پڑھا، یہ بھی ہماری نظر سے گزرا ہے اور بڑی دیر ہمارے آفس میں اس چیز پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو آپ ہی بتائیں کیا کیس چل رہا تھا۔ یار وشال، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اگر اپنے 17-18 سال کی پریکٹس کو ایکیومولیٹو جائزہ لوں نا تو کچھ 2-3 لیگل سبجیکٹس ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے فیسینیٹ بہت زیادہ کیا: میرج، ڈائیورس اینڈ قتل، بہت زیادہ فیسینیٹ کیا، اور یہ تینوں کے تینوں اتنے انٹرٹوائنڈ اور انٹر لنکڈ ہیں کہ سم ٹائمز اے پرسن مائنڈ جسٹ باگلز کہ یار یہ کس طرح انٹر لنکڈ ہے۔ پروپوزیشن یہ ہے، اور میں آپ کی آڈینس کے لیے یہاں پہ بتاتا ہوا چلوں کہ میں آئیڈینٹی کنسیل کروں گا، اور میں ڈیسیژن جو ہے وہ بھی جس جج صاحبہ نے پاس کیا اس کو بھی کنسیل کروں گا، ناٹ کنسیل، ہائڈ کروں گا اسے۔ پروپوزیشن یہ ہے کہ ایک عورت ایک پٹیشن فائل کرتی ہے انڈر سیکشن 491 آف CRPC، جس کو ہمارے ہاں زبان زد عام کے اندر کہا جاتا ہے حب سے بجا کی ایک پٹیشن فائل کرتی ہے کورٹ آف سیشنز کے پاس۔ اچھا یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بھی اپنی آڈینس کو میں اس کو بہت زیادہ سوشل اور پریکٹیکل ایسپیکٹ پہ اس پوری ویڈیو کو ڈیل کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کی آڈینس کو بتاتا ہوا چلوں، جہاں پہ ملٹی جورسڈکشن ایریا آ جاتا ہے وہاں پہ آپ ہیبیس پٹیشن 199 میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ آپ کے پاس جورسڈکشن ایک ہی ہے تو آپ اس متعلقہ ایریا کے اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ہیبیس پٹیشن فائل کرتے ہیں 491 کے تحت، جو آگے ایڈیشنل سیشن ججز کو ڈیلیگیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا عموماً ہم لوگ حب سے بجا کی پٹیشن پولیس والوں کے خلاف کریں گے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کسی نے کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، یہ بھٹا مزدور ہو گئے، ان کی پٹیشنیں آپ فائل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو میجر چنک آف ہیبیس پٹیشن ہے وہ ہسبینڈ وائف کے خلاف، وائف ہسبینڈ کے خلاف ریگارڈنگ دی مائنر چائلڈ فائل کیا جاتا ہے کہ جی شوہر نے زبردستی مجھ سے پوچھے بغیر میرے بچوں کو لے گیا ہے اور اب وہ بچے اس کی حب سے بیجا کے اندر ہے۔ باپ کرتا ہے جی بیوی میرے سے پوچھے بغیر بچوں کو لے گئی ہے اور بچے اب اس کی حب سے بیجا کے اندر، ان کی ریکوری کروائی جائے۔ اینی ویز، تو اس پروپوزیشن کے اندر کیا ہوا، ایک عورت حب سے بیجا کی پٹیشن فائل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے مار دھاڑ کے باہر نکال دیا اور میرے 3 بچے ہیں، جس کے اندر بیٹا ہے، بیٹی ہے اور ایک اور بیٹے، اور یہ سب مائنرز ہیں، 8 سال سے لے کے 3 سال کی ایج تک یہ سپین بنتا ہے، مائنرز ہیں، اور اس نے زبردستی میرے سے بچے چھین لیے۔ کورٹ بیلف کو اپوائنٹ کرے اور بیلف جو ہے وہ ریکور کر کے بچے عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اچھا بیلف اپوائنٹ ہوتا ہے، جس جگہ کا ایڈریس دیا جاتا ہے وہاں جا کے چھاپا مارا جاتا ہے اور بیلف ان بچوں کو along with باپ عدالت کے اندر لے آتے ہیں۔ اچھا جب عدالت میں آتے ہیں تو سرپرائزنگلی بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اپنی ماں کی والدہ کے ساتھ عدالت کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بچوں کی نانی عدالت میں آ کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ یہ جو عورت نے اس پٹیشن کے اندر ایلیگیشنز لگائے ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ ایک ظالم عورت ہے، اور وہ ظالم کس وجہ سے ہے کہ اس نے میرے بیٹے کے
یعنی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہوئی. اور یہ جو کچھ ایلیگیشن لگا رہی ہے سب جھوٹ لگا رہی ہے, اور وہ جو جس سے شادی کی ہے وہ بھی مائنر ہے ابھی, وہ بھی مائنر ہے ابھی, اس سے اس نے شادی کر لی ہے. لہٰذا جو اس نے ایلیگیشن, اور میں عدالت میں بطور نانی عدالت کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کا باپ بہت ایماندار, بہت آنیسٹ, بڑا پائس انسان ہے, ان بچوں کو ان کے باپ کے پاس حوالے کر دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ جو آپ کا فیملی فیبرک ہے, فیملی سٹرکچر جو ہے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہے رادر دین اس میری بیٹی کے پاس کے اگر یہ بچے چلے گئے تو کل کو وہ بھی اس کی طرح بن جائیں گے. اچھا, جب یہ میں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ وائی مدر از پوزنگ اور آرگوئنگ اگینسٹ ہر اون ڈاٹر. اچھا, جب وہ کہہ رہی تھی نا کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہوئی ہے, تو پھر میں نے اس کو, یعنی ہمیں عموماً ایز اے مسلم ہمیں پتا تو ہے کہ قرآن شریف کے اندر پروہیبٹڈ ڈگریز آف میرجز آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, اور اس کے اندر بالخصوص یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 ود ٹرانسلیشن چلے گی تاکہ آڈینس کو پتا چلے. اچھا, یہ جو فیصلہ آیا اور اس فیصلے کو جب میں نے پڑھا, معذرت کے ساتھ جس طرح کی انگریزی استعمال کی گئی اس فیصلے کے اندر, سو نو آفینس ٹو دیٹ, اور جس قسم کی ایموشنالٹی جج صاحبہ نے اس فیصلے کے اندر دکھائی, تو آئی ہیو مائی ڈیٹیل ریزرویشنز ٹو دیٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. ہاؤ ایور, جج صاحبہ نے کہا کہ میری اپنی جوڈیشل کیریئر کے اندر یہ پہلا ایسا کیس آیا ہے جو میں ڈیل کر رہی ہوں, اور اس کے اندر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جو پروپوزیشنز میرے سامنے یہ انلیش ہوئی ہے, میرے سامنے اوپن ہوئی, اور انہوں نے قرآنک ریفرنسز بھی دیے, احادیث کے حوالے بھی دیے, اور انہوں نے ایک کانسیپٹ یہ دیتے ہوئے اس پٹیشن کو, اس عورت کی پٹیشن کو خارج کیا, اور کہا کہ آئندہ کے بعد اگر اس عورت نے یہ پٹیشن فائل کی تو میں ڈائریکٹ کرتی ہوں اس کے فارمر ہسبینڈ کو کہ وہ اس کے خلاف رجم یا ایڈلٹری, اور اس کے اوپر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پاپ آؤٹ ہوگی, ایڈلٹری کے ایلیگیشنز لگاتے ہوئے کمپلینٹ فائل کی جائے اس عورت کے اوپر. سو میننگ دیر بائی کہ جب آپ اپنی اس قسم کی پریکٹسز کو دیکھتے ہیں, تو میں یہاں پہ ملٹیپل لاز کو ڈیل کرتا ہوا جاؤں گا آپ کے سامنے. اس پروپوزیشن کو ڈیل کرتا آپ کا MFLO, مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس کو ڈیل کرتا آپ کا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ, اس کو آپ کو CRPC کے 491 اور کانسٹیٹیوشن کا 199 ڈیل کرتا. عموماً ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو یاد ہوگا میں آپ سے بات کی تھی کہ یار اگر آپ نکاح نامے کے کالمز کو دیکھو, آپ MFLO کو دیکھو, اٹس ویری مچ ویمن سینٹرک, ویری ویمن سینٹرک, کیونکہ جو رائٹس جس قسم کے تخویص کیے گئے ہیں نکاح نامے کے اندر اسٹارٹنگ فرام کالم نمبر 13 ٹو آنورڈس عورت کے لیے, اگر یہ خواتین اپنے نکاح نامے کو پڑھ کے اچھے طریقے سے خود فل کر لیں رادر دین throwing that burden on a نکاح خواہ کہ جی وہ اس کو لائنیں مار دے گا سارا کچھ, اور وہ آپ کے بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں 13 ٹو آنورڈ, جس میں آپ کا پرومپٹ ڈاور ہے, ڈیفرڈ ڈاور ہے, کنسیڈریشن آف دا پراپرٹی ہے, اور بہت ساری چیزیں, آپ ڈیلیگیشن آف رائٹ ٹو ڈائیورس کرتے ہیں. سو یہ وہ ساری چیزیں. اچھا, میں جتنی بھی میری پریکٹس ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے کیسز ہینڈل کرتے ہوئے وہ خاص طور پہ فیملی کیسز اور گارڈین کیسز ہیں. یہ بہت, یعنی مرڈر کے کیسز میں شاید ہم کر اتنے چکے ہوئے ہیں کہ امیون ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ امیونٹی لیول ہو گیا ہوا ہے, لیکن یعنی قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے, احادیث کے اندر بات آئی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, لیکن جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو اتنے بے لباس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اتنے بے آبرو کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کا تماشا دنیا دیکھتی ہے. تو اس سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی شادی کرنی ہے نکاح نامے کو پڑھ کے آپ کریں. اچھا فرض کریں آپ کی نہیں بن رہی, نہیں چل رہی آپ کی, تو پھر آپ نے بچوں کے معاملات کو سیٹل کرنا ہے, تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے آپس میں سیٹل کر لیں rather than filing a guardian petition court of law. پتہ نہیں you have done with your life or you have spent your life the way you wanted to spend it. تو ان بچوں کو عدالتوں کے اندر اس طرح ذلیل کرنا, اس میں ریلیونٹ گارڈین لاز کے اندر آپ دیکھا جائے تو انٹرم کسٹڈی سے ریلیٹڈ سیکشن 12 ہے, پرماننٹ کسٹڈی سے ریلیٹڈ سیکشن 25 ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے گارڈین اینڈ وارڈز کو, تو وہ تمام کے تمام پروسیجر آ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جب آپ کرمنل لٹیگیشن اس میں انوالو کرتے ہیں
تو اسی میں آپ کی پھر قتل و غارت بھی آ جاتی ہے, ہرٹ بھی آ جاتی ہے, ہیبیس پٹیشنز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات اس کے اندر. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے ایمیکیبلی سیٹل کر لیں رادر دین کہ آپ یو گو ٹو دا کورٹس اینڈ یو جسٹ انلیش واٹ یو ہیڈ. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوا چلوں گا کہ میں نے آج سے 2 سال پہلے ایک بہت تکلیف دہ کیس کیا تھا, اور وہ تکلیف دہ کیس یہ تھا جس کے اوپر ہم آئی انٹینڈ ٹو میک اے ویڈیو آن الیکٹرانک کرائم ایکٹ. لیکن وہ یہی پروپوزیشن تھی کہ ایک ہسبینڈ نے اپنی بیٹی کے موبائل سے اور اپنی بیٹی کے فیس بک اکاؤنٹ سے اپنی اور اپنی بیوی کے جو پرائیویٹ مومنٹ سے ان کی تصویروں کو اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ سے پبلش کر دیا, بیٹی کے اکاؤنٹ سے پبلش کر دیا. اور ان کے درمیان اس قدر لٹیگیشن پھیلی کہ وہ جو آپ نے فیس بک پہ پبلش کیا ہے اس بچی نے بھی گرو کرنا ہے, اس بچی نے بھی بڑے ہونا ہے, اس بچی نے بھی پڑھنا ہے, اس بچی کی بھی شادی ہونی ہے, لیکن وہ فٹ پرنٹس جو آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چھوڑ دیے دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور. میں شاید اس کو نہ جانتا ہوں, آپ اس کو شاید نہ جانتے ہو, لیکن جب وہ پبلش ہوئے آپ کے فیس بک کے اوپر تو فیملی کے جتنے بھی وہ ممبرز تھے ان سب نے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹو بی یوزڈ ایٹ ریلیونٹ ٹائم انہوں نے وہ رکھ لی ہوگی, اور وہ کسی نہ کسی موقع پہ آ کے اس کو ضرور دکھائیں گے کہ that's exactly what happened. So اس پورے سینیریو کے اندر جب بھی آپ نے فیملی لٹیگیشن کرنی, اور اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت زیادہ رسپانسبلٹی لیگل ٹیمز کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کی ٹرو آنسٹ پروفیشنل ریپرزینٹیشن بھی کریں اور اس کے بعد اس کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں, لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ پارٹیز کے درمیان لٹیگیشن ملٹی فیریس نہ ہونے پائے. وہ اسی حد تک رہے جس حد تک ان کے شرعی اور لیگل قوانین یا رائٹس کی انٹائٹلمنٹ ہے, رادر دین لائن جی ہم ہیبیس پٹیشن فائل کرتے ہیں, لائن جی ہم ہراسمنٹ پٹیشن فائل, لاؤ جی لڑکی کے بھائیوں کے خلاف ایک پرچے کی درخواست دیتے ہیں, ہسبینڈ جو ہے وہ لاؤ جی لڑکی کے بھائیوں کے خلاف پٹیشنیں فائل کرتے ہیں, اور وہ اتنا گند پھیلا دیتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی بات پیسے کا ضیاع, وقت کا ضیاع, اور وہ ایسے امپرنٹس چھوڑ جاتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کی لائف کے اوپر, دیٹ کیپس آن گوئنگ آن اینڈ فار ایور. اور اسی طرح یہ جو پروپوزیشن میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے اس کے اندر جسٹ امیجن نا کہ ان بچوں پہ اس کے ہسبینڈ پہ کیا گزری ہوگی جو عدالت کے اندر صرف کچھ بھی نہیں بولا, اس ججمنٹ میں لکھا ہوا چپ کر کے سر پھینک کے ادھر بیٹھا ہوا ہے, اور اس عورت اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ عدالت میں کھڑی ہو کے ویمنٹلی آرگیو کر رہی ہے اپنے کیس کو. بڑا حوصلہ چاہیے اس کام کو کرنے کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو سی دا بوتھ سائڈ آف دا پکچر. جس آرگنائزیشن میں پہلے وشال آپ کام کرتے تھے انہوں نے کوئی ایک ریسرچ بھی کی تھی, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر لٹیگیشن کو ایکیومولیٹیولی دیکھا جائے تو 90% فیملی کیسز ہیں جو سول کیسز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور وہ اتنی پرولونگ لٹیگیشن ان کی چل رہی ہوتی ہے جو کہ اگر دیکھا جائے تو بہت آسانی سے اچھے طریقے سے ایمیکیبل ٹائم میں اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس لٹیگیشن کے اندر آپ پیسوں کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور ان بچوں کے اوپر بھی امپیکٹ آپ خراب کرتے ہیں. ان کے بچوں نے اسکولوں میں بھی جانا ہے, اب تو آپ کے ہر ٹیچرز, آپ کے کلاس فیلوز آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اویلیبل ہیں. سو اینی تھنگ ہیپننگ بٹوین یو is coming on to those social medias, and that means کہ it is known to everyone. So جو چیزیں جو private moments آپ کے کبھی private ہوا کرتے تھے, unfortunately with the misuse and abuse of this technology they have become the public poster, the public hoardings that now everyone who's going and looking at those things. اچھا سر, آپ نے ملٹیپل سوسائٹیز کو بڑی کلوزلی آبزرو کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید جس طرح باہر ایک جوڈیشل سپریشن کا کنسیپٹ ہے, آپ بڑے حسن سلوک سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں, ایون کہ وہ زیادہ اسٹرکٹ ہیں ان سینس میں کہ وہ خاتون جو ہے وہ آدھی سے زیادہ پراپرٹی بھی لے کے چلی جاتی ہے, لیکن پھر بھی بڑے حسن سلوک سے سیپریشن ہو جاتی ہے. پاکستان میں اتنی فرسٹریشن کس چیز کی وجہ سے ہے کہ جب ایک میاں بیوی کا ایک تعلق جو نہیں چل سکا کسی بھی وجہ سے, جب ٹوٹتا ہے تو وہ بچوں کو بھی توڑتا ہے, وہ خاندانوں کو بھی توڑتا ہے, وہ معاشرے کو بھی توڑتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ ہونے لگ گیا کہ ہر دوسرا کیس جو ہمارے پاس بھی آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. وشال, honestly میں آپ کو بتاؤں کہ this realization is available on the top slot of the judges, جس کی سب سے بڑی ایگزامپل جسٹس منصور علی شاہ کا میڈیشن, آربٹریشن, ریکنسیلیشن کے جو فورمز کو ہے وہ پیدا کرنا. ابھی ریسنٹلی وہی واز ایڈریسنگ ٹو دا سپریم کورٹ سم کانفرنس یا کیا تھا, انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ایڈجوڈیکیشن از دا لاسٹ ون
میڈیشن, آربیٹریشن, ریکنسیلیشن از دا فرسٹ پریورٹی. اور ہمارے ہاں آربیٹریشن, میڈیشن, یہ جو ریکنسیلیشن کے کانسیپٹ ہے, دے آر دا لاسٹ ونز اینڈ وی ہیو ناٹ ایون ورکڈ آن اٹ. اور ایڈجوڈیکیشن وچ از ناٹ ایون کاسٹ افیکٹو, وچ از ناٹ ایون ٹائم افیکٹو, وہ ہماری سب سے زیادہ پریفرنس ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ہاں ایگوز کے بھی بہت پرابلم ہے. ایگوز کے بھی بہت پرابلم ہے. مرد کی مردانگی کو تکلیف ہوتی ہے اگر عورت اس سے خلا لے یا اس سے وہ ڈائیورس لینا جائے, اور عورت اس بات کے اوپر بضد ہوتی ہے کہ میری زندگی تو خراب کی ہے کہ اب میں اس کی بھی خراب کر کے چھوڑوں گی. سو ان ایگوز کے اندر آپ کا پورا فیملی اسٹرکچر خراب ہوتا جا رہا ہے. آنیسٹلی ذرا گو ٹو دا کورٹس اینڈ میک کیلکولیٹو اسیسمنٹ کہ آپ کی ڈائیورس ریشو کتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. سو اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی باہر نہیں ہوتا, ویسٹ میں نہیں ہوتا. ویسٹ کے اندر چیزیں خراب ہو کے بہت زیادہ صحیح ہونے کی طرف چلی گئی ہیں. وی آر موونگ ٹوورڈز دا خراب ہونا تھنگ کہ اگر کسی کو سوئی بھی چپ جائے تو یو جسٹ گو ٹو دا کورٹ فار سیٹلنگ دوز ایشوز. اور ٹھیک ہے, نو پرابلم, گو ٹو دا کورٹ, سیٹل یور ڈسپیوٹ ان اے کورٹ, بٹ ان دیٹ سیٹلمنٹ دیر شوڈ بی اے گریس, دیر شوڈ بی پوائزنس ان ٹو دیٹ, کہ بڑے پوائز کے ساتھ آپ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کریں رادر دین کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگیاں بھی برباد کر دیں. تو دیٹ نیڈس ٹو بی سین. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں بہت زیادہ رول لائرز کا ہے. ہم لوگ اپنی لالچ میں کہ ہم اس کی لٹیگیشن کو ملٹی فیریس بنا کے اپنی فیسز کے وہ بنانے کے چکروں کے اندر ہم اس لٹیگیشن کو پھیلاتے ہیں, جبکہ اگر چاہیں تو اگر آپ کنفائنڈ رہے ان لیگل کارنرز کی طرف تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سالو کر سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کیس اور بڑا کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہے. ہوپ کہ اس ویڈیو کے توسل سے جو ہماری آڈینس بھی دیکھ رہی ہے ان میں کچھ پیشنس پیدا ہو. اور وشال ایک چیز, سنس میں نے کہا میں آئیڈینٹی سے کنسیل کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں نے وہ ڈیٹیل, ہاؤ ایور اس ویڈیو کے اینڈ پہ چونکہ ججمنٹ پاس ہو چکی ہوئی ہے, یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, تو ان میں ایڈریسز کو اور ان کے ناموں کو ہم بلر کر کے تاکہ آپ کی آڈینس کو یہ پروپوزیشن زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے, تو ہم وہ بھی اس ویڈیو کے اندر لگا دیں گے سو دیٹ دے کین ریڈ دیٹ ججمنٹ. اور سر جاننے سے پہلے میں سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے اتنے کرمنل کیسز کر لی ہیں کہ اب آپ اس چیز سے امیون ہو گئے, تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ لاسٹ ویڈیو پہ کسی نے مجھ سے ڈی ایم کر کے پوچھا کہ میاں صاحب نے کتنے مرڈر ٹرائلز کیے ہیں. بہت کیے ہیں. میں پوچھتا چلوں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہم ویڈیوز میں کمنٹ کے جواب دیتے ہیں. بہت کر لی ہیں. دیکھو بات سنو, وکیل کا کام اپنے کلائنٹ کی ٹرو آنیسٹ ریپرزنٹیشن کرنا ہے. وننگ اینڈ لوزنگ از ناٹ اے بگ ڈیل, بٹ اٹ از سرٹنلی اے بگ ڈیل. You can't keep losing the cases. So your clientele آپ کے دفتر میں لگی رہتی ہے, the more you are winning the cases. So I've done thousands of the cases. 1000 murder trials آپ نے کر لیا. ہوپ فلی ہم بھی اس لیول تک کسی نہ کسی ٹائم پہ انشاءاللہ تک پہنچیں گے, اور جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے وہ بھی اس سارے ایکسپیرینس سے, بیکاز لیکوڈ گولڈ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز ہی از مائی مینٹور, بٹ بیکاز وی آر گیٹنگ دا اوور ویلمنگ رسپانس جو یہاں سے چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. So we'll make more such videos and keep updating you and keep informing you. Till then, stay tuned.